حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے اور تلاوت کرنے پر ہمیں کتنا اجر اور کتنا ثواب ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بعض مقامات تو میں نے یوں دیکھے ہیں کئی علاقوں میں کہ صرف جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ صرف رمضان ٹو رمضان ہی قرآن پاک کھول کر کے دیکھتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں تاکہ عوام تک بات پہنچے تو لوگ یہ سمجھے کہ ہاں تلاوت کی فضیلت کیا ہے، تلاوت کی عظمت کیا ہے۔ کرم نوازش۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی صلی علی اللہ سیدنا علیہ مولانا نبی وآلہ محمد وآلہ کما وسلم تحب صلی وترضى علیہ له صلاۃ بأن والسلام تصلی علیہ علیہ صلاۃ سیدی یا وسلام رسول اللہ علیک صلی یا اللہ رسول تعالی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی وسلم۔ حضرات، بات یہ بالکل صحیح ہے۔ میں اتنا اپنے پیارے اسلامی بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ صبح فجر نماز کے بعد چاہے ایک صفحہ قرآن شریف پڑھو، جی مگر قرآن شریف ضرور پڑھو۔ اس کے بے کمال فضیلتیں موجود ہیں، جی ماشاء اللہ۔ اور قرآن پڑھنے سے انسان کے دل کی گندگی دور ہو جاتی ہے ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ۔ انسان ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ جی فرشتے اس کے حق میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ حضرات، آئیے ذرا دیکھیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جی سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جی جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جی جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ جی کنز العمال کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جی اب آؤ، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے، اللہ۔ جس طرح لوہے کو جنگ لگ جاتا ہے جی جب اسے پانی لگ جائے۔ جی عرض کیا گیا ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ جی فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا جنگ صاف ہو جاتا ہے۔ جی ماشاء اللہ دو چیز ہے، کیا موت کو کثرت سے یاد کرے گا بندہ جی تو دل کا جنگ کیوں صاف ہوگا؟ موت کو یاد کرنے سے۔ جی تو جب انسان اپنی موت کو یاد کرے گا تو گناہ نہیں کرے گا، جی اور جب گناہ نہیں کرے گا تو دل پہ جنگ نہیں لگے گا، اور جو قرآن پڑھے گا تو دل پہ جو جنگ لگا ہے وہ جنگ صاف ہو جائے گا۔ ماشاء آؤ اللہ۔ ذرا دیکھو، جی ایک حرف پڑھنے سے کتنا ثواب انسان کو ملتا ہے یا کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ جی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جی جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، جی یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھا، جی اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، جی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نہیں کہتا جی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، جی بلکہ الف ایک حرف، جی لام ایک حرف جی اور میم ایک حرف، جی تو تینوں ملا کر الف لام میم یہ 3 حرف ہو گئے۔ کتنے حرف؟ 3 حرف۔ یہ نہ سمجھو کہ صرف الف لام میم ایک حرف ہوگا، ایک نہیں، یہ 3 حرف ہو گئے۔ جی حضرات، ہمارے پیارے آقا جناب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جی جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی جی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ جی بخاری شریف کے اندر ہے یہ، اچھا ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ۔ بخاری کے اندر ہے، جنہیں بخاری کا بخار چڑھتا ہے وہ بھی سمجھے اس بات کو۔ جی یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، جی یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پیارے آقا جناب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جی تم میں کا کون چاہتا ہے جی کہ صبح کو بطحان یا عقیق جائے، جی پھر بلا کسی گناہ چوری یا غصب وغیرہ کا ارتکاب کیے یا رشتہ توڑے بغیر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیتا آئے؟
جی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سبھی یہ چاہتے ہیں. جی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد جاتا جی اور کتاب اللہ کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا جی یا انہیں پڑھتا جی یا 2 آیتیں اس کے لیے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی. اسی طرح جتنی آیتیں سکھائے یا پڑھے اتنی اونٹنیوں اور اونٹوں سے بہتر ہوں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الترغیب و ترہیب کے اندر یہ بات موجود ہے. جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے جی وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے جی یا اس پر شاک ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی جی تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں. اس کے لیے 2 اجر ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جوف یعنی سینہ میں جی کچھ قرآن نہیں ہے جی وہ ویران مکان کے مثل ہے. اللہ جس کے سینے کے اندر یعنی کچھ قرآن نہیں ہے جی وہ ویران مکان کے مثل ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. جی یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تلاوت میں مشغول رہنے والوں کو بغیر مانگے ملتا ہے. جی ماشاءاللہ. بغیر مانگے ملتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا جی اسے میں جی اس سے بہتر دوں گا جی جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. جی ماشاءاللہ. یعنی قرآن پڑھتا رہا جی اور میری بارگاہ میں دعا نہ کر سکا جی تو جو دعا کر کے مانگتے ہیں جی میں اس قرآن پڑھنے والے کو مانگنے والے سے بہتر دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جی جیسے اللہ کی فضیلت اس کے مخلوق پر ہے. جی ترمذی شریف. عیسیٰ بن محمد علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد علیہ الرحمہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا جی کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے کہا کہ آپ تو انتقال فرما چکے ہیں جی کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد جی اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا جی کہ اے اللہ تو مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق دینا جی اس لیے میں پڑھتا ہوں. اللہ نے مجھے وہ توفیق بخشی ہے. اللہ اللہ. شرح الصدور کے اندر یہ بات موجود ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا جی اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالی اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو. سبحان اللہ. قرآن کو پڑھا اور جی قرآن کو یاد کیا جی اور پھر قرآن نے جس کو حرام کہا اس پڑھنے والے نے اس کو حرام سمجھا جی اور جس کو حلال کہا اس کو حلال سمجھا جی تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس 10 شخص کی شفاعت جی اس کے اوپر وہ 10 شخص کی شفاعت قبول فرمائے گا اس شخص کی جو قرآن حافظ قرآن ہے. جی تو اس حافظ قرآن کی ایسے 10 شخص کے بارے میں اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جس پہ جہنم واجب ہو چکا ہو. واہ واہ. وہ جس پہ جہنم واجب ہو چکا ہو حافظ قرآن اس کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرما دے گا. ترمذی ابن ماجہ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جی جس کا سر انسان جیسا ہے. جی اس کے 70,000 بازو ہیں جی اور ہر بازو پر فرشتے کی ایک ایک جماعت موجود ہے. جی اس کے دائیں رخسار پر سورہ اخلاص اور بائیں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے. اس کے سامنے فرشتے کی 70,000 صفحے موجود ہیں جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی ہے.
اور جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے فرشتوں اپنے سر اٹھاؤ، میں تم سب سے خوش ہوں۔ فرشتے یہ سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا کریم، امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس سے بھی راضی رہنا۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سے بھی راضی رہوں گا۔ سبحان جو اللہ، صرف سبحان اللہ۔ الحمد شریف پڑھے، فرشتے کہتے ہیں مالک و مولا جو صرف سورہ فاتحہ پڑھے تو ان سے بھی راضی رہنا۔ تو اللہ انسان کو نہیں فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا جو سورہ فاتحہ پڑھے گا میں اس سے بھی راضی رہوں گا۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی اللہ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان ایک بار یاسین پڑھے تو 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ ترمذی شریف سابقہ گناہ معاف۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ یعنی یہاں سے ایک بات یہ پتا چلا، دارمی کے اندر یہ بات موجود ہے، دارمی شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہاں سے بات یہ پتا چلا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جی یاسین شریف پڑھے اللہ اس کی سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اپنے مردوں کے پاس پڑھے تو اللہ اس کی برکت سے مردوں کے بھی گناہ معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت ملا علی یافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ملک یمن میں نے بعض صالحین سے سنا ہے کہ ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس آنے لگے تو قبر سے ایک گرزدار دھماکے کی آواز آئی جی اور اس قبر میں سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ ایک نیک آدمی جو وہیں موجود تھے انہوں نے اس کتے سے کہا تیرا ناس ہو، تو کون بلا ہے؟ وہ بولا میں اس میت کا برا عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جو آواز آئی تھی چوٹ تیرے لگی تھی یا میت کے؟ کہا میرے ہی لگی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کو یہ شخص ورد کیا کرتا تھا آ گئی اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا اور مار کر نکال دیا۔ جی تو اب یہ فائدہ ہے تلاوت کلام اللہ سے کہ بندہ اگر کلام یعنی قرآن کی تلاوت کرے تو جی قبر کے اندر وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے کی وہ پہنچتی ہیں اور بندے کو اپنے رحمت کے سائے میں گھیر لیتی ہیں، ماشاء عذاب کو اللہ، آنے نہیں دیتی۔ پر اسرار چور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جی کہتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقات فطرہ کی حفاظت میرے سپرد فرمائی۔ جی ایک آنے والا آیا جی اور گلہ بھرنے لگا، جی میں نے اسے پکڑ لیا جی اور کہا تجھے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جی کہنے لگا میں محتاج وہ عیال دار ہوں، جی حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جی جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا؟ جی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ جی ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا جی اور وہ پھر آئے گا۔ جی میں نے سمجھ لیا وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور گلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے حاجت شدید اور عیالداری کی شکایت کی، مجھے پھر رحم آ گیا اور چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا، وہ آیا اور پھر گلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے سرکار کے سامنے پیش کروں گا۔
پیش کروں گا. 3 مرتبہ ہو چکا تو ہر بار کہتا ہے نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا. جب تم بچھونے پر جاؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخری آیات تک پڑھ لو. صبح تک اللہ تعالی کی طرف سے تم پر نگہبانی ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی. اس نے کہا چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی, ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے. کیا تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان مردود ابلیس ہے. اللہ اکبر. وہ شیطان مردود ابلیس ہے. حضرات صحیح بخاری کے اندر بات موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے, یعنی سورہ ملک, یعنی سورہ ملک شریف ہے. حضرات میں کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات قرآن کی تلاوت کریں. 2 چیزوں پر بالکل بالخصوص غور رکھیں, ایک سورہ ملک اور دوسری سورہ یاسین شریف پڑھنا نہ بھولیں. اس چیز کو آپ حضرات ضرور پڑھتے رہیں. یاسین شریف قرآن کا دل ہے. یاسین شریف اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو الحمدللہ ایک بار یاسین اگر خلوص و للہیت کے ساتھ آپ نے پڑھی تو اللہ تعالی 10 بار قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جو شخص سورہ ملک پڑھے اللہ تبارک و تعالی کا کلام سورہ ملک یعنی سورہ تبارک الذی پڑھے تو یہ سورت اس شخص کی شفاعت کرائے گی اور مغفرت کرائے گی, اور اس کی مغفرت انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن بلیغ پڑھنے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دے گا. رب کعبہ کی بارگاہ میں گوشے گزار ہوں مالک و مولا ہم تمامی حضرات کو قرآن پڑھنے کی, قرآن پڑھ کر سمجھنے کی اور اس کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.